بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک لڑکا تھا اندھیر عمر کا، اس کی عمر خاصی بڑی تھی، وہ اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہا تھا، اس کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس کو ایک لڑکی اچھی لگی جس کا پہلے سے ایک بچہ تھا۔ وہ شادی کر کے اس کو لے کے آ گیا، کیونکہ وہ تنہا رہتا تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اچھا کماتا کھاتا تھا، اس کی اپنی دکان تھی اچھے خاصے اسپیئر پارٹس کی، اور بڑا اچھا گھر تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا۔ وہ شادی کر لیتا ہے ایک بچے کی ماں سے۔ اب شادی کر کے اس کو لے آتا ہے، اس کو بہت اچھا رکھتا ہے۔ 2 سال گزر جاتے ہیں، وہ اسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے گلے سے لگائے رکھتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اس کا بہت خیال کرتا ہے ہر طرح سے۔ وہ بچہ جب 5 سال کا ہو گیا، اس کو اسکول میں داخل کرا دیتا ہے، اس کی طرف بہت توجہ دیتا ہے ہر چیز میں، کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے کہ بھئی اس کے ہاں بھی بچہ ہونے والا ہو جاتا ہے۔ اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہو گیا، اس کا پہلا بچہ۔ تو یہ اس کی بہت بیوی کا خیال کرتا کہ اللہ تعالیٰ سب خیر سے کرا دے۔ خیر پھر ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نواز دیا۔ اب بیٹا جو پیدا ہوا تو وہ اپنے بچے کے نخرے اٹھاتا رہا، اور پھر جب بھی کوئی وہ بڑا بیٹا آ کے کوئی چیز میں ہاتھ ڈالتا تو یہ اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا اور کہتا ہٹ جاؤ یہاں سے۔ بیوی کو یہ بات بہت بری لگنے لگی کہ میرے بچے کو خواہ اس طرح کرتے ہیں۔ پہلے تو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، کیونکہ ماں کے لیے تو وہ بھی بیٹا تھا، یہ بھی بیٹا ہے، لیکن باپ کے لیے فرق آ گیا تھا۔ وہ ہر چیز میں سوچتا تھا کہ میں یہ مصیبت کو خواہ کیوں کروں، ہر وقت اس کو اسی کا خیال لگا رہتا تھا۔ جیسے ہی بچہ 6 مہینے کا ہوا، یہ ہوا، ایک دفعہ اس کی گود سے گر گیا، اس نے اس بچے کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اس سے ڈانٹا کہ تم نے میرے بچے کے لگا دی، یہ وہ۔ بیوی سے بھی خوب لڑا۔ بیوی کہنے لگی ایسا نہ کرو، دیکھو تم پہلے اس سے پیار کرتے تھے، جبھی اللہ نے تم کو اولاد سے بھی نوازا ہے، اور میں بھی تمہاری زندگی میں آئی ہوں، ایسا نہ کرو، اس کو اپنا ہی بچہ سمجھو۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا، وہ ایسے ہی غصے میں لگا رہا۔ اور پھر جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو گیا، 3-4 سال کا، اس کا اپنا بیٹا، تو اس نے اسکول میں کرا دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو فرق لگنے لگا، اس نے اس بچے کو اسکول سے نکال دیا، دوسرے اسکول میں ڈال دیا۔ کہا میں اس اسکول میں اس بچے کو نہیں، دونوں بھائیوں کو ساتھ نہیں پڑھنے دوں گا، الگ الگ اسکولوں میں پڑھاتا۔ اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھا بڑا اسکول نکالا، اور اس کو ایک معمولی سے اسکول میں دوبارہ سے ڈال دیا، بڑے والے کو۔ اب ایسی زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن اس بچے نے کہیں کھیلتے میں بال زور سے بچے کو مار دی۔ اس نے آ کے بہت، شوہر جو تھا وہ بہت غصہ ہوا، اور اس نے 2-3 تھپڑ اس بچے کے مارے اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ کہا تم نکل جاؤ یہاں سے، اب میرے گھر میں مت آنا۔ بیوی کہیں گئی بھی تھی، اس سے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ رات کو آئی تو اس نے آ کے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو کہنے لگا اس کو میں نے کام سے باہر بھیجا، بھی آ رہا ہے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ کافی پریشان بیٹھی رہی، اب پتہ نہیں وہ بچہ کہاں چلا گیا۔ پھر ایک دن اس نے بیوی کا رو رو کے برا حال، وہ اب یہ باہر گھر کے جا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا میں کیا کروں، میری بیوی تو بہت پریشان ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ پھر اندر آتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی وہ بچہ مل ہی نہیں رہا، ابھی پولیس میں خبر دیتا ہوں، خدا جانے کہاں چلا گیا، میں نے تو اسے یہ قریب میں اسٹور بھیجا تھا۔ بات آئی گئی ہوگی، خیر بیوی بھی رو رو کے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اب اس سے پھر ایک دن اس نے بتا ہی دیا کہ میں نے اسے مار کے گھر سے نکالا تھا، اب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس لیے میں نے اسے نکال دیا۔ وہ ہمارے بیٹے بلال کو بہت مارتا تھا۔ اب اس کے اوپر اس کی بیوی کو غصہ آ گیا کہ اللہ کا وہ بھی تو میرا بیٹا ہے، اس کو آپ نے اپنا ہی بیٹا سمجھا تھا، مگر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ خیر پھر وہ کچھ نہ بول سکا اور خاموش ہو گیا۔ کرتے کرتے اپنے بیٹے کے اس نے بہت ناز اٹھائے، اس کو پڑھایا لکھایا، بہت اس کے جو وہ کہتا تھا وہ کر کے دیتا تھا باپ، جس چیز کو وہ مانگتا تھا باپ وہ لا کے دیتا تھا۔ بچپن سے اس کو ڈھیروں پیسے دیتا تھا، جس چیز کی اس نے فرمائش کی وہ چیز اس کے آگے حاضر ہو گئی، جو کھانا چاہا وہ مل گیا۔ ماں کہتی تھی کہ تم بیٹے کی عادتیں بگاڑ رہے ہو، لیکن باپ نہیں سنتا تھا، وہ تو بس سمجھتا تھا کہ یہ میرا پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ دوسرا بچہ بھی نہ ہوا، وہ ایک ہی بچے میں دونوں میاں بیوی لگے رہے اور اس کے بہت ناز نخرے اٹھائے۔ کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی آ جائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ کرا دیتے کہ ہمارے بیٹے کو یہ نہ بولو، یوں نہ کرو، یعنی کافی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے اختلاف ہو سکتا تھا۔
آہستہ کرتے کرتے ایک دن وہ بیٹا جوان ہو گیا اور کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا، بہت پڑھ لکھ گیا اور کاروبار کافی وسیع ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا۔ اب وہ اس بچے کی جب وہ اچھے حالات میں آ گیا بہت زیادہ، تو پھر باپ نے کہا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ جب اس کی شادی کرتے ہیں تو شادی بڑی دھوم دھام سے اور بہت اچھی شادی کی۔ شادی کے بعد ایک دن بیوی کی کسی بات پہ یہ بگڑ گیا اور بیوی نے کہا کہ تمہارے سسر، مطلب میرے سسر نے مجھے بہت ڈانٹا ہے اور میرے ساتھ یہ کیا، لہٰذا وہ آ کے باپ سے منہ در منہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے کہ بھئی آپ نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر والدہ کی کوئی بات ہوگی تو والدہ نے یہ کیوں کیا۔ روزانہ کی لڑائیوں سے تنگ آ گئے تھے۔ خاص کر وہ لڑکا جب کام سے آتا تو اس کو ایک کہانی سنا دی جاتی۔ ان کہانیوں کو سن کے اس کے دل میں ماں باپ کے لیے بہت فرق پیدا ہو گیا۔ کہانیاں سن کے، ماں کی اور باپ کی بھی۔ بیوی آتے ہی گھر پر شروع ہو جاتی اور شوہر کو ہر بات بتاتی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ وہ بیٹا نیچے آیا اور آ کے لڑائی کرنی شروع کر دی کہ بھئی والدہ یوں کرتی ہیں، ابا آپ یوں کرتے ہیں۔ بہت لڑائی مچی اور ایک دن اس نے غصے میں آ کے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا۔ کہا آپ لوگ میرے گھر سے نکل جاؤ، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور میں آپ کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ آپ لوگوں نے میری بیوی کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس طرح کر کے وہ دونوں بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، دھکے مار کے۔ ماں باپ اپنی بولتے ہیں ایسا نہ کرو بیٹا، ایسا نہ کرو، سنو تو صحیح، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا اور وہ ماں باپ کو باہر نکال کے دروازے بند کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ دونوں ماں باپ سڑک پہ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اٹھ کے آہستہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، آگے کونے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک بڑی شاندار سی گاڑی آ کے ان کے قریب رکتی ہے بڑی زور سے، اور ایسے کر کے تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہ گاڑی والا ہمیں مار ہی نہ دے۔ اب دیکھتے ہیں تو اس گاڑی سے ایک لڑکا اترا ہے، بہت اچھا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ آ کے بڑے پیار سے ماں باپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور آ کے ان کو کہتا ہے کہ السلام علیکم ابا جان۔ تو وہ حیران ہو کے کہتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جب دیکھا تو میں پہچان نہ سکا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا کہ میں ابا جان آپ کا بڑا بیٹا یاسین بات کر رہا ہوں، میں آپ کا بڑا بیٹا یاسین بول رہا ہوں آپ سے، آپ سنیں تو صحیح ابا میری طرف آنکھیں اٹھا کے تو دیکھیں۔ تو ابا ایک دم پریشان دیکھتے، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، ایسے دیکھتے رہ جاتے کہ یا اللہ یہ کیا، کون ہے؟ وہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، ان کو اتنا دھچکا لگا ہوا ہوتا ہے اس بیٹے کا کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات نہیں لا سکتے کہ یہ کون سا بیٹا میرا۔ پھر ان کو یاد آتا ہے یہ میری بیوی کا پہلا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں اچھا یاسین، ماں بھی اٹھ کے لپٹ جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتی، کہتے ہیں ابا میں یاسین، میں آپ نے جس دن مجھے گھر سے نکالا تھا نا، لے کے ماں باپ کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور ماں باپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ تم ماشاءاللہ اتنے اچھے اور خوشحال رہ رہے ہو، اللہ کا شکر ہے تم ہمیں صحیح وقت پہ مل گئے۔ کہیں گے ابا جس دن میں گھر سے گیا تھا نا، آپ نے مجھے نکالا تھا، مجھے ایک بہت اچھا انسان مل گیا، اچھا تو دبئی میں رہتا تھا، اس کو میری ضرورت تھی، وہ مجھے لے کے دبئی چلا گیا۔ وہ کہنے لگا تم میرے ساتھ بیٹا چلو گے دبئی؟ تو میں اس کے ساتھ دبئی چلا گیا۔ وہ مجھے کام کے لیے لے کے گیا، آج میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں اور خوش رہتا ہوں بابا، میں بہت اچھے حالات میں ہوں اور میری بیوی بچے بھی وہیں ہیں۔ میں آج کل کسی کام سے آیا ہوا ہوں اور یہ میرا گھر ہے یہاں پر پاکستان میں جس میں رہتا ہوں، تو آپ دونوں میرے اس گھر میں رہیے خوشی کے ساتھ، میں انشاءاللہ آپ کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ کچھ دن وہ ماں باپ کے ساتھ رہا اور اچھا رہا، تو اس کے باپ کو بہت شرمندگی ہوئی، اس نے بہت معافیاں مانگی اور کہا کہ میری وجہ سے بیٹا تم نے اتنے دھکے کھائے اور اتنی پریشانی اٹھائی، لیکن اللہ جو ہے نا وہ سب کا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس شخص کو، اس لڑکے کو اتنا بڑا نام بنانا تھا اپنا اور دبئی جانا تھا، تو اس کے لیے یہ راستے بن گئے تھے۔ یقیناً آپ کو ایک کہانی اچھی لگی ہوگی میری، جو مجھے کسی نے بتائی تھی۔